اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، یعنی یہ تمام چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں، اور اصل میں اہل کتاب کو کھولا جائے، سمجھا جائے تو مفہوم کیا نکلے گا کہ اہل کتاب کا مطلب کتاب کا اہل، کتاب کو تھامنے والا۔ سوچئے تو بس بار بار آپ کو اور مجھ کو اس الفاظ میں بھی سمجھنا ہے کہ اہل کتاب کا معنی تو ہے اہل رکھتا، جو کتاب کا اہل والا، کتاب والا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آگے بات کیا ہو رہی ہے، لما تکفرون بآیات اللہ، لما کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ تو پھر اس کو تو اہل کتاب بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جیسے ہم مسلمان گناہگار ہو کر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں، تو بھئی ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہم فرما بردار ہیں، تو فرما بردار کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ہم عمل والے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ قیدی مسلمان ہے، یہ زانی مسلمان ہے، یہ بوم بلاسٹر مسلمان ہے، یہ قاتل مسلمان ہے کہ جسے آج پھانسی دی جا رہی ہے، جی یہ کون سے مذہب کا ہے، جی یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان ایک فرما برداری کو بھی کہتے ہیں، اور مسلمان دین کے نام سے پہچان ہو اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس آئیڈیا ضرور ہونی چاہیے کہ اہل کتاب بھی اتنے کرپٹ تھے، اور کئی جگہ ان کی تعریف بھی آئی ہے کہ وہ کتاب کے مطابق چلتے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب ان پر تلاوت کی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ گئیں، اور انہوں نے حق کو ایک لمحے میں قبول کر لیا۔ اور یہود اور نصارہ جو ایک فرقے بازیاں ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے مسلمانوں میں فرقے فرقے ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اور مجھ کو ایک آئیڈیا ہونی چاہیے کہ وہ لوگ بھی اہل کتاب ہیں، ہم مسلمان ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مسلمان کا بھی معنی فرما بردار، اور اہل کتاب کا بھی معنی کتاب کا اہل۔ لیکن اہل کتاب میں بھی برے لوگوں کو نام بھی اہل کتاب رہ گیا ہے، اور مسلمانوں میں بھی برے لوگوں کا نام مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو ایک کردار کا اہل کتاب ہوتا ہے، ایک نام کا اہل کتاب ہوتا ہے، ایک کردار کا مسلمان ہوتا ہے، ایک نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہم سب کی یہ پوری کوشش ہو کہ انشاءاللہ ہم نے عید کے بعد جو جوائن کیا ہے، آج کی کلاس ہماری پہلی کلاس ہے، اور ہماری دعا ہو اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم آپ کے گھر مسلمان کہلائیں، کیونکہ اس دن سب کے چٹے پٹے کھل جائیں گے۔ قیامت کے دن جو کالنگ ہوگی، جو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، تو وہ پھر اصلی حقیقت کے ساتھ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور سبقت لے جانے والے، اور پیچھے سے جو پیٹھ کے پیچھے سے جو اعمال نامہ ملے گا، اس دن ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے، اور اس بات کو ہم نے جیسے ایک لرننگ بیس پر اور ایجوکیشنل بیس پر، جو آج ہمارا پہلی ہی آیت ہے، بڑی انٹلیکچول ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا۔ اس کا مطلب نام بھی ہے اہل کتاب اور کفر بھی کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، تو اللہ ان کو کافر اس وقت مخاطب نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مخاطب اس انداز سے بھی کیا ہے کہ یا ایھا الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں میں جنہوں نے بیک آؤٹ ہونے لگے، جہاد کے لیے وہ آئے تھے اور اللہ کے رسول سے بھی بیک آؤٹ ہو رہے تھے، تب بھی اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت وہ پھر رہی تھی، تو اللہ نے ایمان والا اسے بدستور کہا کہ ایمان والوں کی جماعت بھی گھبرا گئی تھی، ان پر غشی طاری ہو رہی تھی، لیکن ان کو ایمان والا ہی کہا۔ تو ڈرنا اس وقت سے چاہیے کہ اللہ کرے کہ چھوٹی فہرست میں بھی ہم ڈیفالٹر نہ ہوں، اور بڑی فہرست میں بھی ہم ڈیفالٹر نہ ہوں، یعنی اللہ کے یہاں بھی ہم سب کو عزت مل جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے بھی دل میں اللہ کی محبت ہوگی، کنسنٹریٹ کریں گے، الفاظوں پر توجہ دیں گے، اور ایسے پڑھیں گے اور ایسے پڑھائیں گے کہ سامنے والا بھی بالکل اعتماد کے ساتھ کسی کو پڑھا سکے۔ تو آج ہمارا پہلا سبق تھا، کس پر گول گھوم رہا تھا
کس کے گرد گھوم رہا تھا ہمارا پہلا سبق؟ اہل کتاب کے نام کے حوالے سے ہم نے آج بات کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے کہ جو الفاظ تھے کہ کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے واللہ شہید، اللہ تو گواہ ہیں، علی ما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بالکل گواہ ہیں۔ یعنی تم اللہ کو غائب مت سمجھنا، تم اللہ سے غافل مت ہونا، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے، جس پر اللہ نے کہا کہ اللہ گواہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسرا پوائنٹ کہ قل، اے نبی یہ بھی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، اب دیکھ لیجئے کہ کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ انہیں اہل کتاب ہی کیوں کہا جائے؟ انہیں کافر کہا جائے، انہیں مشرک کہا جائے، انہیں ایتھیسٹ کہا جائے، انہیں پتہ نہیں اور بھی کیا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب میں سے کتاب کو ماننے والے، جو کتاب کو مانتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، جو کتاب کو مانتا ہے وہ رسولوں کو مانتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے بچوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، یہ تو رسولوں کو ہی نہیں مانتے تھے، یہ لوگ تو یوں تھے، یہ لوگ تو یوں تھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے یہاں بھی آپ لوگ اپنا دماغ کو ٹھیک کر لیں کہ یہی ہماری طرح تھے، اللہ کو بھی ماننا، کتاب کو بھی ماننا، جب اللہ اور کتاب کو ماننا تو پھر نبیوں کو بھی ماننا، تو پھر حرام حلال بھی کچھ ہیں، لیکن غفلت اور اپنا من گھڑت دین اور فرقے بازیاں اور اپنے اپنے علماؤں کے مطابق، دین کے مطابق چلنا، اپنا دین بنا کر اپنے علماؤں کے پیچھے اندھے ہو کر چلنا، یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے، اور آج تک، آج بھی 2022 میں آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ آیت نمبر 99 سورہ آل عمران۔ تو آپ سوچئے کہ یہ روکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور کتاب والے کہلاتے تھے۔ من آمن، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نیوز دے رہے ہیں جو میں اور آپ تو دے ہی نہیں سکتے ہیں، ہم تو پازیٹیو رہتے ہیں، ہمیں اتنا نیگیٹیوٹی اپنانے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ بتا رہے ہیں من آمنا، جو پراپر ایمان رکھتا تھا کہ صرف اللہ کی کتاب، اوتھینٹک باتیں، کوئی جھوٹ سے کام نہیں لیتا تھا، حرام نہیں کماتا تھا، اس کو بھی یہ ورگلاتے تھے۔ من آمنا تبغونہا عوجا، کہ جو شخص ایمان لاتا ہے، ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، تم چاہتے ہو کہ کوئی ٹیڑھی بات نکالو، ٹیڑھی باتیں کرو کہ پھر ایسا کیوں لکھا، پھر اللہ کو تو پتہ تھا، تو پھر اللہ ہی کے تو حکم سے ہم گناہ کرتے ہیں، ایک پتا بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی ہی نے تو کہا تھا فرقے ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے فرقے مت کرو، فرقے مت کرو، تم مشرک ہو جاؤ گے، اور تم بڑے ڈھیلے ڈھیلے ہو کر کہتے ہو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 برے ہوں گے، ایک اچھا ہوگا، تو وہ تو ہوں گے تو ہوں گے۔ ارے بابا ادھر ہم کو ڈسکشن کرنی ہے کہ فرقے بازیاں مت کرو، تم اپنی الگ پتہ نہیں کون سی مسجد لے کے بیٹھ گئے ہو، کون سی تم نے 2 دیواریں کھینچ لی ہیں، تم اپنی بول رہے ہو، بغیر سمجھ کے بول رہے ہو، بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس حالت میں آپ نے اپنے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور جاہلوں سے اعراض کرتے ہوئے اپنی بات وہاں تک پہنچا دینی ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ اہل کتاب اللہ کو، کتاب کو، نبیوں کو مانتے ہوئے بھی کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ لازماً کس طرح سے کرتے ہوں گے کہ کوئی اور نبی رسول پر بات لا کر اور آیتوں کی شکل دوسری، جیسے ہمارے یہاں طلاق کا قانون کتنا گھمبیر، کتنا گھناؤنا ہو چکا ہے اور کتنا کرپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی اس مسلک نے تو یوں جائز کیا اور اس مسلک نے یوں جائز کیا، یعنی ایک چیز کتاب میں لکھی ہے آپ اس کو گھمبیر بنا دیتے ہو، تو تم ٹیڑھ نکالتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں تو جائز ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ شہادت دے رہے ہیں، یہ گواہ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی علماء، کوئی عالم
غلط فتویٰ دیتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی غلط فتویٰ ہمیں دیتا ہے کہ جی تراویح تو 20 ہی ہوتی ہے اور یہ 3 دن کی بھی تراویح جائز ہے فلانا ڈھماکا، تو ہم اس کے لیے یا حلالے کا استغفر اللہ، یا لونڈیوں کے بارے میں غلط باتیں، یا کوئی بھی غلط بات اگر کوئی عالم کرتا ہے کہ یہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے، تو ہم اس کے لیے بہت پازیٹیو رہ کر کہتے ہیں کہ ان کو یہی سکھایا گیا تھا نا، ان کا مینٹل لیول ہی یہی ہے، ان لوگوں کو خود کو ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے. ہم ایسے کہہ کر یہ نہیں کہتے کسی عالم کو کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دھوکے باز ہے، یہ منافق ہے، اس کو سب پتہ ہے. ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے قرآن کو اتنا اسٹرکٹلی فالو ہی نہیں کر رہے ہیں قرآن کو. یہ حدیثوں کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہی قرآن کی بریفنگ ہے. ہم ایسے لے کر پازیٹیو باتیں کسی بھی عالم کے فتووں کے پیچھے کرتے ہیں جو جھوٹی سٹوریاں سنانے کے بڑے چیمپئن ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ان لوگوں کے مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے، تو وہ بس ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. ایسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ٹکے جواب دیے، کلیئر اللہ نے جواب دیا. کیا کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو. پھر آگے اللہ نے کہا کہ تم گواہ ہو. پہلے اللہ نے کہا اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے جو باتیں اللہ بتا رہے ہیں تم حرکتیں کر رہے ہو، تم آیتوں کا بھی کفر کرتے ہو، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو. اللہ نے کہا میں گواہ ہوں اس بات کا. میں نے کہا نا میں اور آپ یہ نہیں بول سکتے. اور دوبارہ اللہ نے جو کہا وہ بھی بات میں اور آپ نہیں بول سکتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم گواہ ہو. سیدھی راہ یہی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ سپریم اتھارٹی کس کی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حدیثیں کئی سالوں بعد لکھی گئی ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اماموں تک کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ کئی سال تک ان اماموں کے ناموں پر بھی کچھ نہیں تھا. یہ بیچارے امام بھی بے گناہ ہوں گے. یہ ہم اپنی ذمہ داری سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے تم گواہ ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ سب ایکٹنگ کر رہے ہو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ، تم گواہ ہو اس بات کے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اللہ کے یہاں قرآن کے علاوہ کوئی سوال تم سے نہیں ہوگا الہامی کتاب کے علاوہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ نے دوبارہ اپنی وہی بات کو نیکسٹ اپوزٹ سینٹنس سے کہا، کیونکہ پہلے اللہ نے کہا واللہ شہید، اللہ نے کہا کہ اللہ گواہ ہے تمہارے کرتوتوں پر. اسی شہید کو اللہ تعالیٰ نے الیبریٹ کیا. شہید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شہید کا دوسرا فارم کیا ہے؟ کہ اللہ غافل نہیں ہے. جو غافل نہیں ہوتا وہی شہادت دیتا ہے نا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ شفاعت صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی انسان نبی شفاعت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ شہادت اور شہید صرف اللہ ہی ہوتے ہیں. ہر ایک پر نگہبان صرف اللہ ہی ہیں. اللہ ہی ہیں جو کسی سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتے ہیں. نہیں تو انسان میں، نبیوں میں، کسی انسان میں یہ کوالٹی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی انسانوں میں یہ کیٹیگری ہے. نہ کیٹیگری ہے نہ کوالٹی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر ہر وقت کا گواہ ہو. وہ صرف یہ اللہ کے سسٹم سے ہی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں شفاعت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ نے آپ کو کہا آیت نمبر 98 میں سورہ آل عمران آیت نمبر 98 کہ اللہ شہادت دے رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ گواہ ہیں، اسی آیت کے بعد آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے. یعنی تم کس طرح سے یہ غلط کام کر جاتے ہو؟ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے تم بھول جاتے ہو اللہ کو، یا تمہارے دل میں یہ ہے کہ کچھ باتیں اللہ کی آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں؟ بھئی کچھ تو ہے نا. ہم کہتے ہیں یار اللہ کو ابھی کیا پتہ چلے گا اتنی سی باتیں، اور اللہ بھی کیا اتنی سی باتیں ہمارے آگے رکھیں گے. ہماری نیکیوں پر بھی استغفر اللہ کبھی کبھار ہوتا ہے، وہ 58 54، وہ چپل کا سیدھا کرنا، وہ پوری محفلوں میں سب کو بیٹا پانی پلا دو، بیٹا پانی پلا دو، بیٹا پانی پلا دو. تو اب یہ کیا اس کے ثواب ملیں گے ہم کو؟ تو ہم ان آیتوں کو پڑھ کر کہتے ہیں ہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا دیکھے گا. تو پھر یہ عقیدہ ہم کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ تم بھی بالکل مت سمجھو کہ تمہارے کوئی گناہ اللہ کی آنکھوں سے چھپ چکے ہیں یا اللہ کی آبزرویشن سے باہر ہیں.
تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہت ڈرنے والا بنا دے۔ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد ہم اور اللہ سے ڈریں گے، اور اللہ سے دعا تھی کہ اللہ ہمیں اگلا رمضان دکھائیے گا اور اس میں ہمارے تقوی کو اور بلند کر دیجئے گا، اور ہماری سٹڈی اور بھی میچیور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری گرپ اور مضبوط ہو جائے، ہمارا ذہن اور اچھا چلنے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں ابھی بھی ہم ڈیفالٹر ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، غلط ہماری انٹرپریٹنگ ہے، غلط لوگوں کو بتا رہے ہیں، جبکہ ایمانداری سے بتا رہے ہیں لیکن غلط بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اپنے لیے خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے آپ میں ایماندار ہوں، آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی گوائیں، لیکن اس ایمانداری میں بھی ہم غلط ہی کر رہے ہیں، تو میرے رب آپ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ ہم نیک ہوں، ہم مومن ہوں، اور ہم جو پڑھتے ہوں وہ صحیح پڑھتے ہوں اور صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا کریکشن عافیت کے ساتھ کرتے رہیے گا، اور ہمارے اندر سے انا تکبر نہ ہو کہ ہمیں جس دن حق بات نظر آ جائے تو ہم اسے آنکھ چرا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنا دے، صدیقین میں کر دے، تو صدیقین شہداء بھی ہو جائیں گے، صالحین بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ ایمان والا، اور آج ہمارے مسلکی اور فرقے بازیوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی بے انتہا شروع کر دی ہیں، تو اللہ نے کہا تمہاری ساری حرکتیں میرے آبزرویشن میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں اب غور کیجئے گا کہ اہل کتاب سے مخاطب ہے اللہ، یعنی اہل کتاب تک یہ آیتیں پہنچ رہی تھیں، اہل کتاب تک یہ آیتیں پہنچ رہی تھیں، اور اسی طرح وہ مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہوئے، دوست بن گئے، کیونکہ ان میں سے لوگ سدھرتے چلے گئے، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے۔ میں تو ویسے بھی ہسٹری میں غلط بات کرنے کی قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ہسٹری مجھے قرآن سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے کمپینین بہت ہو گئے، بہت دوست ہو گئے، بڑے بڑے اہل کتاب سدھر گئے تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے، کیونکہ پہلا پینل تو خود سمجھ کر آیا تھا، ہم لوگوں کی طرح انہوں نے ماں باپ سے قرآن نہیں پڑھا تھا، خود سمجھا تھا، اور اس کے بعد وہ اندھے بہروں کی طرح کئی اور پوری جماعتیں آئی تھیں، جس کے بعد تھوڑا سا اسلام میں ویکنیسز آ گئیں، کمزوریاں آ گئیں، کیونکہ بعد میں وہ بڑے بڑے علماء کے پیچھے لوگ مسلمان ہوئے، جہاں پر اور تبلیغ کے کام کو وسیع کیا گیا کہ سب کے پاس قرآن فہمی ہو، کیونکہ پہلا انسان کچھ لوگ خود سمجھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بچے، ان کے پیچھے فالوورز اندھے بہروں کی طرح ان کو مانتے ہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہنا ماننے لگ جاؤ، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر ان لوگوں سے جو جماعتیں ہیں اوتوا الکتاب میں سے، اگر تم ان کا کہنا ماننے لگ جاؤ، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ غور سے دیکھیے گا، آپ کو بظاہر یہ آیت بہت ہی سمپل لگ رہی ہے، لیکن یہ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے کہ اے ایمان والوں، جو ایمان قرآن کے مطابق لا چکے ہو، اگر ان اہل کتاب کے ہاتھوں تم لگ جاؤ، جس کو آج میں کیا کہوں گی کہ اے ایمان والوں، جو اگر تم نے قرآن کو سپریم اتھارٹی مان لی، تو اگر تم ان مولویوں کے ہاتھوں لگ جاؤ جو تمہیں جماعت فرقوں میں الگ الگ کر دیتے ہیں، اپنے اپنے مسلک میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر شیعہ سنی کو کافر بولتا ہے، سنی شیعہ کو کافر کہتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کے زمرے میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دوروں میں بھی جو فرقے باز تھے، دیکھیں اس دور میں حنفی، شافی، مالکی اور اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی نہیں تھا، اس زمانے میں اللہ کے رسول کے دور میں مسلمان اہل کتاب، کتاب والا، نبی کو ماننے والا فرقوں میں بٹا ہوا تھا، بس فرق یہ تھا وہ یہود و نصارہ اور مشرکین تھے مکہ کے، اور بت پرستی میں شکار تھے، اور نبی کے نام کے ساتھ بھی ان کو استغفر اللہ، اللہ کی اولاد اور بیوی بنا دیتے تھے، بیوی مریم کو۔ ہمارے ہاں فرق یہ آیا کہ ہم بتوں کی پوجا سے بچ گئے، لیکن ہم نے بھی کم شرک نہیں کیا، ہم نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، اور ہم آج حرم میں بھی اتنی جماعتوں کے ساتھ، حرم کے امام کو کئی لوگ نہیں مانتے ہیں اپنی مسلک کی وجہ سے،
حرم کے امام کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور ہم حرم کا بھی امام کئی جگہ پر اگر غلط ہے تو اسے بھی صحیح نہیں مانا جائے گا۔ تو غور کیجئے گا کہ بالکل گیم وہی ہے، پلے وہی ہے، بات وہی ہے، صرف پرسنالٹیز تھوڑی سی سب چینج ہو گئی ہیں، کیریکٹر تھوڑے چینج ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ذرا 10 بار پڑھیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والوں جو تم ایمان لا چکے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کی اطاعت کرو گے تو یہ تم کو ایمان کے بعد پھیر دیں گے۔ وہی بات میں اپنے لیے کر رہی ہوں، آپ کے لیے بھی بتا رہی ہوں کہ اگر تم ان مسلکوں کے اور دام میں پڑ گئے، اگر تم ان فرقوں کے پیچھے لگ گئے، تو یہ تم کو جھوٹی حدیثیں سنا سنا کر تم کو تمہارے قرآن والے ایمان سے پوری طرح سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا ایمان وہ کتابوں کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے، اور اللہ کا کہنا ہے کہ ایمان صرف اس قرآن کے مطابق ہی کمپلیٹ رکھو، اس قرآن سے نہ زیادہ کوئی چیز ہے، نہ اس قرآن میں کمی کرو گے تو فلاح پاؤ گے، لیکن زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ہم جو آج مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ قرآن سے زیادہ باتیں اتنی کرتے ہیں کہ اس شرک میں ہم پکڑے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کے اوپر باتیں زیادہ کی، انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اور ملاوٹ کی، ہم نے اللہ کی بات کے ساتھ اور ملاوٹ کی۔ تو آپ شاید سمجھ رہے ہیں، یا ہم سمجھ رہے ہیں، یا ہم میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی ہلکی پھلکی جہنم ملے گی، یا ہمیں جہنم ہی نہیں ملے گی، یا ہم مشرک ہی نہیں کہلائیں گے۔ تو اوکے، گو آن، آپ کو جو اپنا صحیح لگتا ہے وہ آپ کریں، اور ہمیں جو اپنا صحیح لگتا ہے وہ ہم کریں گے۔ بس فرق یہ ہوگا کہ جو پلیٹ فارم نصیب ہوگا ہم اس پر یہ بات ضرور بتائیں گے کہ اپنے اپنے عقیدے کو ضرور دیکھو، کیونکہ عقیدے کا پرفیکٹ ہونا پہلے ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس کے بعد آپ کی تمام اخلاقیات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، نہیں تو آپ کو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، آخرت میں پھر حصہ نہیں ہے اگر عقیدے کا فالٹ ہے۔ تو دیکھیں، اب اور دیکھیں، اور غور سے دیکھیں، یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا بہت ہی سمجھنے والی ہے کہ اگر تم ان کا کہنا ماننے لگ جاؤ گے تو تم جو ایمان لا چکے ہو اللہ کی کتاب پر، تم کو یہ کسی بھی طرح اپنی جھوٹی حدیثیں سنا کر کفر کروائیں گے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں، تم کس خواب میں بیٹھے ہو؟ کیف تکفرون، کیسے تم بھی کفر کرو گے، کیسے تم ان کی باتوں میں آؤ گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور جبکہ ہے تم پر تلاوت ہوتی ہے تم پر آیت اللہ کی، پھر تم کیسے ان کی بات مانو گے؟ ہم مان رہے ہیں نا، ہم میں سے کئی لوگ مان رہے ہیں، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا يعلمون، کثیر منهم فاسقون، کہ کثرت کے ساتھ لوگ فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے، علم نہیں ہوگا، تدبر نہیں ہوگا، کثیر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کا پورا محاسبہ کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے اللہ کا سٹائل، دیکھیے اللہ کا سٹائل دیکھیے کہ تمہیں ایمان مل چکا تھا اور یہ تمہارے لیے کوشش کریں گے، یہ اللہ نے کہا تھا، اور بیچ میں جو گیپ آیا اس میں میں نے یہ اپنی طرف سے ڈالا، میری جو ایک سمجھ ہے اس سمجھ کو ہم نے الگ کیا کہ تمہیں ایمان مل چکا، پھر تم ان کے اگر پیچھے کیوں پڑو گے، تم ان کی اطاعت کیوں کرو گے، اور تم کیسے کفر کرو گے، تمہاری مجال کیسے ہوگی؟ لیکن ہے ہماری مجال، ہم اللہ کی کتاب کے خلاف کام کر جاتے ہیں اپنے علماؤں کی باتوں میں آ کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے کر سکتے ہو کفر، وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، اور ہیں تم پر تلاوت ہوتی ہیں تم پر آیت اللہ کی، یعنی تمہارے لیے اللہ نے قرآن کو، ہر کتاب کو اپنے اپنے دور میں محفوظ رکھا کہ تم لوگ تصدیق کر سکو۔ وفیکم رسولہ، یہ تھوڑا سا ہم میں اور ان میں ڈفرینسز ہوں گے، وفیکم رسولہ، اور تم کیسے کفر کرو گے، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، کیسے تم کفر کرو گے ایمان لانے کے بعد، کیسے؟ تو اب اگر میں یہ کہوں معصوم ہو کر، بہت انوسنٹ منہ بنا کر کہوں اللہ تعالیٰ ان میں تو رسول تھا تو انہیں تو نہیں بگڑنا تھا، انہیں تو اہل کتاب کی باتوں میں نہیں آنا تھا، اللہ آپ تو جانتے ہیں ہم میں تو رسول موجود نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ وفیکم رسولہ، تم میں تو رسول ہے،
تو تم تو معافی کے قابل نہیں ہو، تو ہم میں تو رسول نہیں ہے، تو اللہ ہمیں تو آپ معاف کر دیں گے نا۔ تو یہ بھی عقل سے ہوش سے کام لو، یہ جاہلوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نہ نظر کرم ڈالیں گے، نہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک کریں گے جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، جو فضول کے انوسنٹ بن رہے ہیں، فضول کے معصوم بن رہے ہیں۔ وفیکم رسولہ، اگر ہے کہ تم میں اس کا رسول موجود ہے اور وہ کیٹیگری اور ہم کیٹیگری میں فرق ہو گیا، تو رسول کو میں بار بار لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ذرا مجھے تعارف بتا دو رسول کا کیا ہے۔ اگر میری لائف کلاس ہوتی تو میں آپ سے پوچھتی کہ رسول کا تعارف کیا ہے، تو آپ یقیناً کہتے کہ رسول کا تعارف یہ ہے کہ وہ میسج لائے ہیں۔ رسول ارسال پیغام کو کہتے ہیں، پیغام بر ایکچولی رسول ہوتا ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کہ رسول کی ایگزسٹنس اس لیے ہے کہ ان پر قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک زمانے میں وہ خود موجود تھے، جس مقصد سے انہیں بھیجا گیا تھا وہ کتاب بھی تھی اور خود بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، لیکن جس مقصد سے وہ آئے تھے وہ یہاں پر محفوظ ہے۔ اور اللہ کے رسول اپنے زمانے میں سارے لوگوں سے کوئی ملاقات بھی نہیں کر کے گئے، اور سارے لوگوں نے کوئی رسول اللہ سے ملاقات بھی نہیں کی ہے۔ جو رسول کو رسول مانتے بھی تھے تو کیا سب لوگوں نے آ کر کوئی ملاقاتیں تھوڑی کی ہیں کہ رسول سے کسی کو ان کا سینہ کھل جائے؟ تو ذرا سا فرق دیکھو کہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کنکلیوڈ کرو اس بات کو، اگر آپ کنکلیوڈ کرو ایمانداری سے اس بات کو، تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ زیادہ انوسنٹ بننے کی ضرورت نہیں۔ تم کیسے کفر کرو گے؟ تمہارے پاس آیت اللہ موجود ہے، دیٹس اٹ۔ یہ آپ کی کنکلیوژن میں بات آئے گی۔ تم کیسے کفر کرو گے؟ تمہارے پاس آیت اللہ موجود ہے۔ اب فیکم رسولہ کو آپ سیکنڈ سطح پر لے جاؤ گے، آپ کہو گے بس جواب تو مل چکا، مجھے کم از کم محکم بات تو مجھے تو مل گئی، مجھ کو تو مل گئی۔ اب آپ کو اگر اس آیت سے تسلی نہیں ہوئی تو الگ بات ہے، الحمدللہ مجھے یہ آیت مل گئی کہ تم کیسے کفر کرو گی، تمہارے پاس آیت اللہ موجود ہے، بس یہ بات مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ تو سنو آگے آیت، وَمَن يَعْتَصِم، جو مضبوطی سے پکڑے گا، جس نے تھام لیا اللہ کو۔ اب آپ بتائیے، اللہ کو تھامنا یعنی اللہ کی کتاب کو تھامنا۔ تم میں رسول موجود ہے، یعنی تمہارے پاس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ تم ابھی بھی کر سکتے ہو، تو ہم آج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تفسیر القرآن بالقرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو، یعنی اللہ کی کتاب کو، یعنی عمل کرے گا۔ اللہ کی کتاب کو بھی پکڑنا بات نہیں بنتی کہ صرف ہاتھ میں پکڑ لو، وہی اس کو بھی کنکلیوڈ کریں گے تو عمل جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی تو عقل اللہ نے ہم سب کو دی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا، عمل کرے گا، فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، اللہ نے اپنا فتویٰ نازل کیا۔ اللہ کا فتویٰ بیسٹ فتویٰ ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر عمل کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کو کوئی ساتھی بھی نہیں ملتا، گھر میں بھی نہیں ملتا، باہر بھی نہیں ملتا، مسجد میں بھی نہیں ملتا، نو پرابلم، نو پرابلم، کیونکہ آپ نے کہا حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، آپ نے کہا ہے نا، آپ نے کہا ہے، یا پھر آپ بولو میں نے نہیں کہا، یا اس آیت کو باہر نکال دو کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ تو اب اگر آپ کو کوئی دوست، یار، دوست کچھ بھی نہیں ملتا نا، گھر میں، باہر، سٹی میں، آپ کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جاؤ عمل کرو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ کلام کے مطابق چلتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اجماع تواتر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بس تم اللہ کی کتاب کے مطابق چلو گے، فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، پس یقیناً وہ شخص نے ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اتنا آسان کر دیجئے ہمارے لیے، اور آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے پھر سے شروع کیا ہے۔ ہم تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں لے رہے تھے، ہم نے 4 دن کی چھٹی لی ہے عید کی۔ پروردگار
ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیجئے، ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیجئے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دیجئے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔